حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے، آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے۔ قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کرے، کہتے ہیں ہو نہیں سکتا۔ صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے۔ آپ کلیکشن کر رہے کہ نہیں کر رہے، تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں، یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے۔ اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حبس کا موسم ہوتا ہے اور اس سب کے باوجود لوگ ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور دن گزرتا جاتا ہے، حاضری بڑھتی جاتی ہے، اور اب تو اس دھرنے میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ کل بھی خواتین کا یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور پھر شام رات کے اوقات میں بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں تمام شرکائے دھرنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارا یہ دھرنا پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اپنی آمدنی کے اعتبار سے ان بلوں کی ادائیگی پاکستان کے 98-99% لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ سب کا حساب بگڑ گیا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں، اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں۔ اور پھر جب کھانے پینے کی چیزوں کے بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں، 18% انہوں نے ٹیکس لگا دیا بنیادی اشیاء خورد و نوش پہ، بچوں کے دودھ تک پہ ٹیکس لگا دیا، تو اس کے بعد لوگ کیا کھائیں پئیں، کیا بل دیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ کیا کرایہ ادا کریں، جو کاروباری چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کریں۔ اب تو بڑے کاروباریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صنعت نہیں چل رہی، چونکہ حکومت کی جو ظالمانہ پالیسی ہے، اس ظالمانہ پالیسی کے نتیجے میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ جو حکومت یہ بات کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، یہ مجبوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نالائقی ہے، نااہلی ہے، کرپشن ہے، جس کا جو بھگتان ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز سے بات نہیں کر سکتے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے، پہلے کوئی 35 کے قریب کمپنیوں سے بات ہوئی، پھر مشرف کے زمانے میں کوئی 45-48، پھر نواز شریف کے زمانے میں کوئی 130، اور پھر پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تقریباً 30-35 کمپنیوں سے بات ہوئی، اور اس وقت بھی ایک فہرست 124 آئی پی پیز کی آتی ہے اور کبھی 100 آئی پی پیز کی آتی ہے، اور حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے، آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے۔ اور ان معاہدوں میں جو زیادتیاں اور ظلم انہوں نے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں ایک آئی پی پی کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے، اور اس پر حکومت کی کمپلشن کیا ہوتی ہے۔ حکومت کی کمپلشن یہ ہوتی ہے کہ آپ RLNG کے اوپر اس کو چلائیں۔ جو RLNG کا FCC ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک جو کاسٹ ہوتی ہے، فیول کاسٹ، RLNG کا جو FCC ہے وہ 24.01 کلو واٹ آور ہے، جو مئی کے مہینے میں ادا کی گئی اس آئی پی پی کو، اس کا خرچہ ہمیں اتنے کا پڑا، اور جون میں 24.78 روپے کلو واٹ آور یا یونٹ کا پڑا۔ اگر یہ آپ امپورٹڈ کول پہ بھی لیتے تو یہ 16.82 اور 15.53 پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 9 روپے کا فرق ہے۔ RLNG ان کو پرووائڈ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ کاسٹ شامل کرو، اور امپورٹڈ کول تک، اور اگر یہ تھر کول پہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ کول کا بھی تقریباً آدھا ہوتا، 40% کم ہوتا،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ RLNG کیوں استعمال کروا رہے ہیں۔ RLNG اس لیے استعمال کروا رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز معاہدے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کک بیکس لی ہوں گی تبھی تو یہ معاہدے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے یہ غلط وقت کے اوپر اس کی خریداری اور بڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگتتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ سرکار کی کوئی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی۔ جب یہ اعلان، اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو بیٹھنے کے لیے اگر الگ کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ ویٹ لگوا لیں وہ اپنی گاڑی میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 1300 سی سی میں بھی وہ والی سیٹ لگوا لیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کرے، کہتے ہیں ہو نہیں سکتا۔ صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے، یہ بہت محتاط کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 5 کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے۔ محتاط لگائیں آپ، تو یہ کون بھگتتا ہے؟ یہ ہم بھگتتے ہیں۔ 1 لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتتے ہیں۔ یہی سی سی آدھی ہو جائے گی، اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمپشن بہتر ہو جائے گی، اچھا ریٹ بن جائے گا، قوم کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ 1300 سی سی ہے تو ادھر ادھر کی پول کی گاڑیاں پکڑ کے یہ کوئی 4000 سی سی والی، کوئی 3000 سی سی والی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ گاڑیاں کھلی چلتی ہیں سرکار کے خرچے پر، اور وہ خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا، وہ خرچہ ہمارے پاکستان کے عوام کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بلوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تنخواہ دار کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو ہم ان کی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اگر ان ساری بڑی گاڑیوں کو، ہمارا اندازہ ہے کہ 4 سے 4.5 لاکھ گاڑیاں سرکار کی اگر تمام پورے ملک کا جائزہ لیں گے تو موجود ہیں۔ بہت محتاط ہو جائیں، میں تو ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک سارے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے۔ اگر 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں بھی جو 2000 سی سی سے اوپر کی ہیں، 3000 سی سی کی ہیں، اس کو اگر فروخت کیا جائے تو یہ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ کو ابھی مل جائیں گے، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے قوم کو ریلیف دینے کے لیے۔ تو یہ اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے، اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم IPPs کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے، پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ اگر IMF یہ بات کہتا ہے تو IMF کو تو پیسے چاہیے، ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں۔ یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے، اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اعلان کیا اور جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں پر گورنر ہاؤس پہ تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا، اور میرے پاس ابھی KP کی قیادت بھی موجود ہے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب خیبر پختونخوا کے عبدالواسع صاحب موجود ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو زحمت دیں گے، اور آپ نہ صرف یہ کہ اس دھرنے میں اپنے لوگوں کو شریک کرتے رہیں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بلکہ پشاور کے یا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس، ان 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھیں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جب ان کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عوام کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہے۔
کس طرح سے وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے. یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. اس لیے جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے، اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا، اول تو وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا،